السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی، بڑی خوبصورت نعت ہے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ محبت اور پیار سے درود شریف پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی عادت ڈالیں اور پڑھیں تو آپ کا تلفظ تجوید آپ کا درست ہونا چاہیے، ذہن میں رکھیے گا۔ ان کو اٹھائیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، آج ہمارا پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے 23واں ومالیہ سے پارہ ہے سورۃ یاسین۔ کل ہم نے کچھ ایک حصہ ہم نے یعنی اینڈ کیا تھا اور ومالیہ سے آج دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غور کیجئے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ پیچھے جہاں اینڈ ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا تھا دوڑتا ہوا اور اس نے کیا کہا تھا کہ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ وہ مدینہ کے کنارے یعنی شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا تو اس نے کہا میری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی کر لو اور ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کوئی اجر کوئی مزدوری تو مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ رجل مومن، وہ مومن آدمی کی وہ دعوت کیا تھی کہ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیوں نہ اس ہستی کی پیروی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ ہستی کون سی؟ اللہ کی ذات ہے جس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ کیا خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اگر خدائے رحمان مجھے نقصان پہنچانا ہے تو کسی کی شفاعت پھر مجھے کام نہیں آ سکتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی مجھے چھڑا نہیں سکتا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ دعوت حق کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے دعوت حق کا جواب کس انداز میں دیا؟ اس مومن آدمی کو قتل کر دیا۔ مومن آدمی کا انجام کیا ہوا؟ اس شخص سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، قیل ادخل الجنہ، اسی میں آپ پڑھ رہے ہو نا، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب جنت میں داخل ہونے کا کہا گیا تو قال یا لیت قومی یعلمون، اس کی زبان سے نکلا جنت کا نقشہ دیکھ کر یا جنت کی خوشخبری سن کر، کہتا ہے ہائے کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت کر دی ہے، مطلب میرے گھر کا، میری جنت کا، میری قوم کو لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا۔ اب کھڑے ہو جائیں، میرے رب نے کس چیز کی وجہ سے مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ اور پھر جھٹلانے والوں کے انجام کا تذکرہ کیا، ان کے لیے آسمان سے لشکر نہیں اتارا بلکہ کیا ہوا؟ ایک دھماکہ ہوا اور سب کچھ بجھ کر رہ گیا۔ ایک دھماکہ، ایک آواز آئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ افسوس بندوں کے حال پر کہ جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ جھٹلاتے رہے۔ کیا انہوں نے پہلی قوموں کی ہلاکت نہیں دیکھی تھی؟ ہلاک ہونے والے کبھی پلٹ کر نہیں آئے، سب کو ایک روز پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی بخشی، اس میں سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، اس میں سے کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے، یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں۔ کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟
پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، نباتات میں سے، انسانوں میں سے۔ پھر اس کے بعد رات کا تذکرہ کیا کہ رات نشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے، رات دن پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ پھر اس کے بعد سورج کا تذکرہ کیا کہ سورج نشانی ہے، اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو جا پکڑے۔ اور اس کے بعد کہا ہر ایک کا مدار نشانی ہے، سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ پھر کشتی کا تذکرہ کیا کہ کشتی بھی نشانی ہے جس میں نسل انسانی کو سوار کروایا۔ جن کشتیوں پر لوگ سوار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو غرق کر دے اور کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، نہ کسی طرح بچائے جا سکے۔ اور پھر اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اپنے انجام سے، اور جو پیچھے گزر چکا شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ اپنے رب کی نشانیوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو انکار کرنے والے کہتے ہیں کیا ہم بھلا ان کو کھلائیں؟ جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہم کیوں ان کو کھلائیں؟ تم بہک گئے ہو۔ یہ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی کے بارے میں کہ یہ کب ہوگی پوری، روز قیامت کی دھمکیاں دیتے ہو، بتاؤ قیامت کب پوری ہو، قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی؟ اللہ نے جواب دیا جس کا انتظار ہے وہ ایک دھماکہ ہے جو اچانک جگڑتے ہوئے انہیں پکڑ لے گا، اس وقت یہ وصیت نہ کر سکیں گے نہ گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اس رکوع میں قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا گیا کہ جب سور پھونکا جائے گا سب لوگ اپنے رب کی حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، گھبرا کر کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں کی بات سچی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے ہاں حاضری ہوگی، ایک زوردار آواز آئے گی اور سب رب کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ کہے گا آج ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے تھے۔ مجرموں سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے کہا جائے گا کہ آج الگ ہو جاؤ، آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری بندگی کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ تم میں سے ایک گروہ کثیر کو، یعنی بہت بڑے گروہ کو اس نے گمراہ کر دیا، کیا تم عقل رکھتے تھے؟ یہ وہ جہنم ہے جسے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، یہ جو کفر تم دنیا میں کرتے تھے اس کی وجہ سے آج اس جہنم کا تم ایندھن بن جاؤ۔ ایندھن کا مطلب ہم کیا کہتے ہیں؟ آگ کا بالن۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہم الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم ان کے منہ بند کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے تھے۔ کمائی کا مطلب دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مسخ کر دیں، ان کی آنکھیں مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف دیکھے تو کہاں دکھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ مسخ کر کے رکھ دیں، یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جنتی لوگوں کا تذکرہ کیا اس رکوع میں، اوپر دیکھیے لہم فیہا فاکہۃ، بلکہ اوپر ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو وہاں موجود ہوں گی، جو وہ طلب کریں گے وہ حاضر ہوگا۔ رب رحیم کی طرف سے جنتیوں کو سلام کہا جائے گا۔
اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے ہم نے کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اور اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ رکوع نمبر 4 میں کہا کہ جس کو ملے اس کی ساخت الٹ دیتے ہیں۔ یہ حالات یعنی لمبی عمر جس کو ملتی ہے نا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت، اس کی پیدائش اس کی الٹ دیتے ہیں۔ مطلب لمبی عمر جس کو ملتی ہے اس کی ساخت بدل جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے جس کو 100 سال 150 سال 125 سال جس کی عمر ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ جوان تھا بڑھاپے میں جا کے لگتا ہے کہ یہ وہی ہے۔ نہیں، یہ حالات دیکھ کر عقل کیوں نہیں آتی؟ آپ اور میں اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے علاقے میں بہت سے، اپنے رشتہ داروں میں بہت سے بزرگ ایسے دیکھے ہیں جو بالکل سیدھے ہو کے جب جوان تھے تو بالکل ایسے چلتے تھے، جس گلی سے گزرتے تھے تو پورا دبدبا ہوا کرتا تھا، لیکن آج جب وہ چلتے اتنے کبڑے ہو چکے ہیں لمبی عمر کی وجہ سے کہ وہ سب روب دبدبا ختم۔ اب دائیں بائیں بچے گھومتے ہیں، شور کرتے ہیں، بچے بھی ان سے نہیں ڈرتے۔ ایک وقت تھا لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ حالات دیکھ کر عقل کیوں نہیں آتی؟ پھر قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن شعر نہیں ہے بلکہ یہ ایک نصیحت ہے، ایک نصیحت ہے۔ ان وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ قرآن شعر نہیں ہے، یہ ایک نصیحت ہے، صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا کیونکہ شاعری تو اس کو زیب ہی نہیں دیتی۔ نبی اس لیے آتا ہے کہ وہ زندہ افراد کو خبردار کر دے اور انکار کرنے والوں پر حجت تمام کر دے۔ اس کے بعد مویشیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مویشی پیدا کیے، اب یہ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بس میں کر دیا، اب وہ سوار ہوتے ہیں۔ یہ مالک کون ہے؟ مویشیوں کے انسان ہیں۔ اب وہ ان پر سوار ہوتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان میں طرح طرح کے فائدے اور مشروبات ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سوا اور خداؤں کا تذکرہ کہ یہ لوگ اللہ کے سوا اوروں کو خدا سمجھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا جن کو بھی معبود سمجھا جاتا ہے وہ معبود کسی بھی کی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ ان کی کھلی اور چھپی باتوں کو ہم جانتے ہیں، میرے نبی آپ غم نہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ کیا کہ انسان اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، انسان جگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان سے کہہ دو وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جسموں کو پیدا کرے؟ اس کے بعد آگ کا تذکرہ کیا، ہرے بھرے درختوں سے اللہ نے آگ پیدا کی۔ اس کے بعد سورۃ الصافات کا تذکرہ کیا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ یہاں معبود حقیقی ایک ہی ہے، کتار در کتار صف باندھنے والوں، ڈانٹنے والوں اور کلام نصیحت سنانے والے فرشتوں کی قسم ہے، تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی قسمیں کھا کے کہا کہ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں سب کا وہی مالک ہے، سارے مشرقوں کا بھی وہ مالک ہے۔ پھر آسمان اور دنیا کا تذکرہ کیا کہ آسمان دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا ہے۔ شیطان مالا اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے انہیں مارا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی
لے لے کوئی تھوڑی بہت بات تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کر کے اس کو جلا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کی بنسبت انسان کی پیدائش آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لیس دار گارے سے بنایا۔ کون سا لیس دار گارا؟ مٹی جب گو کے رکھی 40 دن پڑی رہی تو مٹی لیس دار بن جاتی ہے، چیکنی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراضات سبحان اللہ، دعا کریے اللہم اجعلنا منہم۔ چمکتی ہوئی شراب کے ساغر، شراب کے پیالے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس شراب سے نہ عقل خراب ہوگی نہ ختم ہوگی، ان کی اس نگاہیں بچانے والی اس میں عورتیں ہوں گی، پاک باز ان کے لیے حوریں ہوں گی، سبحان اللہ۔ پھر وہاں اہل جنت کی گفتگو ہوگی، ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے۔ فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، سبحان اللہ۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے حالات پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، ایک کہے گا میرا ایک دوست تھا، آپس میں بیٹھے بیٹھے نا بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ میرا ایک دوست تھا جسے میرے ایمان پر، میرے جی اٹھنے پر، میری جزا سزا پر حیرت تھی۔ وہ کہتا تھا بس مریں گے، مر کے ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی جی اٹھنا کیا ہے، جزا سزا کیا ہے، اس پر اس کو حیرت تھی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھو گے کہ وہ کہاں ہے، وہ جھکے گا، وہ جو تذکرہ کر رہا ہوگا وہ جھکے گا اور جہنم کی گہرائی میں اسے دیکھ لے گا۔ جہنمی ساتھی سے مومن کہے گا تو نے تو مجھے تباہ کر دیا، تو مجھے تباہ کر دیتا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ جنتی جہنمی کو مخاطب ہو کے کہے گا تو آج میں بھی پکڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتا، آج میں بھی جکڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ شکر ہے میں نے تیری بات نہیں مانی تھی۔ عظیم الشان کامیابی وہاں اس مومن کو ملے گی۔ اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، عذاب نہیں آئے گا، اور جنت میں یہ عظیم الشان کامیابی کیا ملے گی؟ مومن جنت میں پہنچے گا۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اہل جہنم کا تذکرہ کیا۔ یہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلنے والے گمراہ لوگ ہیں، ان کے پاس تنبیہ کرنے والے آئے تھے مگر انہوں نے نہیں مانا۔ ان کو کھانے کے لیے زقوم ملے گا جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، ان کے شگوفے شیطانوں کے سر جیسے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر واپسی دوزخ کی طرف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے خالص بندے اس برے انجام سے بچ جائیں گے۔ تو اس کے بعد تذکرہ ہوا رکوع نمبر 7 کا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ مخلص بندوں کی جزا کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ نوح علیہ السلام نے پکارا تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، بہت بڑی تکلیف سے انہیں بچا لیا، اس کی نسل باقی رکھی، بعد کی نسلوں میں تعریف چھوڑ دی۔ سلام و نوح پر تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروہ کو غرق کر دیا، نوح اور نوح کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ اور بتوں کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کا تذکرہ ہو گیا کہ اپنے باپ اور قوم سے کہا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ گڑے ہوئے معبود بناتے ہو۔ ایک روز وہ اپنی بیماری کی وجہ سے پیچھے رہے اور مندر میں گھس گئے۔ بتوں سے خطاب کیا کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، پیتے کیوں نہیں ہو، چلتے کیوں نہیں ہو؟ کنہوں نے کوشچن کیے؟
ابراہیم نے پھر سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، خوب بتوں کو مارا۔ وہ بھاگے بھاگے حضرت جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے بت گرے پڑے ہیں، اور یاد آیا کہ یہ تو کسی بندے کا کام ہے، اور یہ وہی بندہ ہے جو ابراہیم ہم سے اکثر سوال کرتا ہے۔ وہ بھاگے بھاگے ابراہیم کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ان کو پیدا کیا ہے۔ جب آئے تو ان سے انہوں نے کہا کہ تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا؟ تو پھر آگے سے حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے بال بال بچا لیا۔ انہوں نے الاؤ تیار کیا، اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈیر میں پھینک دو، فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کارروائی کرنا چاہی مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نیچا دکھایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بال بال بچا لیا۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت کی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو، یعنی باپ سے منہ موڑا تو اللہ کی طرف ٹوٹلی رخ کر لیا اور اللہ کی خاطر ہی ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حلیم لڑکے کی خوشخبری دی، اور وہ دوڑ دھوپ کرنے کی جب عمر کو وہ بچہ پہنچ گیا، چلنا پھرنا شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا۔ کیا دکھایا کہ خواب میں حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور بیٹے سے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل جو بیٹا تھا کہنے لگا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اب کر ڈالیے، مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا لیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع اللہ کے ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، مطلب بیٹا باپ ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ وتلہ للجبین، پیشانی کے بل، پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا لیا، ذبح کرنے لگے تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور ان هذا لهو البلاء المبین، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ ظاہری آزمائش تھی۔ خواب میں دکھایا بیٹا ذبح کرو، ساری زندگی مانگ مانگ کر لیا، بچہ چلنے لگا تو کہا اس کو ذبح کر دو، ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی ظاہری آزمائش تھی یہ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قربانی کے بدلے حضرت اسماعیل کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ بعد کی نسلوں میں تعریف چھوڑ دی اور اسحاق جیسا بیٹا عطا کیا۔ اب ان کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8 ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہیں واضح کتاب دی تھی ہم نے اور انہیں راہ راست دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی اور وہ بچا لیے گئے۔ سلام ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ نیکی کرنے والے مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت الیاس کا تذکرہ کیا۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال ان کے بتوں کا نام تھا۔ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو جو سب کا رب ہے؟ انہوں نے جھٹلایا، یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ آپ پڑھ رہے ہیں ذکر خیر ان کا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں کیونکہ وہ مومن تھے۔
پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے بڑھیا کے، سوائے ان کی بیوی کے۔ تم اجڑے دیاروں سے گزرتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ قوم میں لوط کے جو اجڑے ہوئے دیار تھے، وہ وہاں اس وقت مکہ کے لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ فرمایا کہ تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ اس کے بعد اذ ابقما، رکوع نمبر 9، اذ ابقا الی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، یعنی ہر دور کے گمراہوں کے تصورات خرافات پر مبنی ہوتے ہیں، یہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کہ بری ہوئی کشتی کی طرف باغ نکلے، ان کے نام کا قرآن نکلا، مات کھائی، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں پورا، جب قوم سے ناراض ہو کے نکلے تھے، ان کے نام کا قرآن نکلا اور سمجھ گئے کہ میں ہی ظالم ہوں، غلطی میری ہے، اور مچھلی نے نگل لیا۔ وہ ملامت زدہ تھا، خود کو ملامت کر رہا تھا کہ تو نے غلطی کیوں کی ہے۔ اگر تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تسبیح کرنے والوں کون سی تسبیح کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اب غور کریں، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ تسبیح کر کے غم سے، بہت بڑے غم سے نجات پا سکتے ہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو بھی کوئی غم ہو، مجھے اور آپ کو کوئی دکھ، کوئی پریشانی ہو، تو ہم بھی تسبیح کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ اور وہ آپ نے جو وظیفہ ہے، یہ تسبیح ہے، کیسے کرنی ہے۔ وہاں تھا پانی کا اندھیرا، سب سے پہلے تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، یعنی اندھیرے پر اندھیرے چھا گئے تھے۔ آپ دنیا داری سے ایک الگ جگہ پر بیٹھ کے، دنیا داری سے کٹ آف ہو کر کوشش کریں کہ لائٹ بند کر دیں، تاکہ آپ تصور کریں کہ میں بالکل اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ مجھے دیکھ رہی ہے اور نہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے در پہ آپ جھکیے، اس طرح سے اللہ کے سامنے یہ وظیفہ کریے۔ جب آپ کہیں لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ غم، وہ دکھ، وہ پریشانی اپنی نظروں کے سامنے لائیے کہ اللہ اس کو تیرے علاوہ دور نہیں کر سکتا، ظالم میں ہوں، میری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہے، میری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، میری خطاؤں کی وجہ سے ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات، آپ اس وظیفے کو کریں، اس تسبیح کو آپ بھی پڑھیں 41 دن۔ کتنے دن حضرت یونس نے پڑھی تھی؟ 40 دن حضرت یونس نے پڑھی تھی، تو آپ بھی 40 دن پڑھیے، اللہ کی ذات پہ توکل کریے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی ہر وہ پریشانی دور ہو جائے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی بیماری، بڑی بیمار حالت میں، اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے 40 دن یہ اللہ کو پکارا، تو اللہ نے بڑی بیمار حالت میں چٹی الزمین پر پھینک دیا اور ایک بیلدار درخت پاس اگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1,00,000 لوگوں سے زائد کی طرف بھیجا، وہ ایمان نہ لائے اور ایک وقت مقرر تک باقی رکھا۔ یہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے مشرکین مکہ، انہوں نے کہا اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسبت کا رشتہ ہے۔ کیا دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے لیے بیٹے ہوں، رب کے لیے بیٹیاں؟ کیا یقین ہے کہ ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عورتوں کو؟ یہ من گڑت باتیں اپنی کہتے ہیں کہ وہ اولاد رکھتا ہے، یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ تمہارے پاس اپنی باتوں کی سند ہے تو لاؤ کتاب، اگر سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے منسوب کرتے ہیں۔ ملائکہ صف بستہ، خدمت گزار اور تسبیح کرنے والے ہیں،
ان میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھرنے والے دوزخ کی آگ میں جلسنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ہم پہلے کہتے تھے کہ اگر پچھلی قوموں والا ذکر ہوتا تو ہم بھی پسندیدہ اللہ کے بندے ہوتے، اب ذکر آ گیا تو انہوں نے انکار کیوں کر دیا؟ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا جس کا یہ انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے جو ہم وعدہ کر چکے ہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیجئے، دیکھتے رہیے، ان قریب یہ خود ہی دیکھیں گے۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، جب ان کے صحنوں میں اترے گا وہ دن برا ہوگا، وہ دن برا ہوگا۔ جب عذاب ان پر آئے گا تو وہ دن کیا ہوگا؟ ان کے لیے برا ہوگا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے سورۃ الصاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں آ گیا۔ منکرین نے کہا یہ جادوگر سخت جھوٹا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا انہی میں آ گیا۔ منکرین نے کہا یہ جادوگر سخت جھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے، وہ تو بارش کا، رزق کا، اولاد کا، ہر ایک کا خدا انہوں نے الگ الگ بنایا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے خدا کچھ نہیں، اصل خدا ایک ہی ہے۔ تو کیا کہتے تھے؟ اس نے تو سارے خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا رکھا ہے۔ سرداروں نے کہا ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ انہوں نے کہا یہ بات تو کسی اور غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں نہیں سنی، یہ جو کچھ من گڑت بات ہے یہ کچھ نہیں، صرف من گڑت بات ہے۔ کہ ہمارے درمیان یہی شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے ذکر پر شک ہے انہیں، یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ عالم اسباب کی بلندیوں پر وہ چڑھ دیکھیں۔ یہ جماعتوں میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلی قومیں رسولوں کو جھٹلا چکی، ان پر میرے عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کا تذکرہ کیا کہ قرآن نصیحت بھرا ہے، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا وہ سخت ضد اور تکبر میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 کا تذکرہ کیا وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ۔ بڑی قوتوں کے مالک حضرت داؤد کا تذکرہ کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی قوتوں کے مالک تھے، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، پہاڑوں کو ان کے ساتھ تسبیح کے لیے مسخر کیا گیا تھا، اس کی سلطنت مضبوط کر دی گئی تھی، ان کو حکمت اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیوار پر چڑھ کر بالا خانے میں ایک عقدے والے دیوار چڑھ کر بالا خانے میں گھس آئے۔ حضرت داؤد اچانک گھبرا گئے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر دی۔ ایک دن اچانک کیا ہوا، حضرت داؤد اپنے گھر میں تھے کو دیوار پھیلانگ کر کیا ہوا، دو فریق اچانک نمودار ہو گئے۔ حضرت داؤد ڈر گئے، کہنے لگے ڈرنا نہیں ہے، بس ہم دو فریق ہیں اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہمارے درمیان میں بس ٹھیک طرح سے حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہیں کرنی، ہمیں راہ راست بتا دیجئے۔ ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، ایک نے کیا کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ذرا غور کیجئے گا، یہ میرا بھائی ہے۔ دو فریق جو آئے تھے، ایک کہہ رہا ہے یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں۔ دمبیاں جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟
ایک بھیڑ ہوتی ہے نا، تو ایک دمبے ہوتے ہیں جو عید پہ بھی، قربانی پہ بھی دمبے کیے جاتے ہیں. کہنے لگا اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے. اس نے مجھے کہا کہ ایک بھی میرے حوالے کر دو، اور گفتگو میں مجھے دبا لیا. مطلب یہ مجھ پہ غالب آ گیا. اس نے اپنے روب داب کی وجہ سے اس نے کہا وہ بھی مجھے دے دے. حضرت داؤد نے جواب دیا، دمبی ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر اس نے ظلم کیا. یہ مل جل کر رہنے والے اکثر لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں سوائے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے. حضرت داؤد سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا. اللہ نے ان کے قصور کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا قربت کا مقام اور بہتر انجام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت داؤد کو، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا حق کے ساتھ حکومت کرو. خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، یہ حق سے بہکا دے گی، یہ حق سے دور کر دے گی. خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، جو فیصلہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ کرنا ہے. جو لوگ راہ راست سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم الحساب کو بھول چکے ہیں. اور ایک دھماکے کے منتظر ہیں یہ لوگ. یہ کہتے ہیں یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ دے دیجئے. اے نبی، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا ہے. ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا. وہ رجوع کرنے والا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا تھا. اور اس کے بعد تذکرہ ہوا رکوع نمبر 12 میں، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. سبحان اللہ. زمین و آسمان میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے نا، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ ان کے درمیان میں باطلا، وہ باطل نہیں ہے جیسا کہ گمان ہے کافروں کا. یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں پیدا کیے. یہ کافروں کا گمان ہے کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں. کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. اور پھر فرمایا کہ برابر نہیں ہو سکتے کون لوگ، کون برابر نہیں ہو سکتے؟ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والے اور فساد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. متقی اور فاجر برابر نہیں ہو سکتے. تو پھر کتاب قرآن مجید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے داؤد کو سلیمان دیے، یہ بڑا اچھا بندہ تھا، رجوع کرنے والا بندہ تھا. کون؟ حضرت سلیمان. بہترین بندہ، تعریف کی اللہ نے، کثرت سے رب کی طرف رجوع کرنے والا. شام کے وقت اس کی خدمت میں گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی. گھوڑے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، پھر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. بات سمجھ میں آئی ہے اس کی؟ شام کے ٹائم میں ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے پاس گھوڑے پیش کیے گئے تو نماز گھوڑوں میں ایسے مگن ہوئے کہ نماز کا ٹائم گزر گیا. اور جب نماز کا ٹائم گزر کے اچانک یاد آیا تو انہوں نے گھوڑے اور جو گھوڑے تھے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. مطلب چھریاں پھیر کے سب کو ذبح کر دیا کہ جو مال مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ایسے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. غور کریں، کیا ہمارا مال، ہم تو چھوٹے سے 20 روپے کا حساب کرنا شروع ہو جائے، کرتے ہو کہ نہیں؟ 200-400 کا حساب کرنا شروع ہو جائے، نماز ضائع ہو جاتی ہے. کیا کہتے ہیں تھوڑا جاتے ہیں چھتی کر لینی، کرتے کرتے نماز کے ٹائم نکل جاتا ہے اور ہمیں فکر تک نہیں ہوتی، ہمیں شرمندگی تک نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت سلیمان آزمائے گئے، ان کی کرسی پر جست لا کر کوئی دوسرا جسم لا کر ڈالا گیا. حضرت سلیمان نے رجوع کیا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسے بادشاہ دے جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا.
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، شیاطین کو مسخر کیا، مامار، غوطہ خور اور پابند سلاسل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے تقرب کا مقام اور اچھا اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جس کو چاہے دے اور جس سے چاہے روک دے، کوئی حساب لینے والا نہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین پر پاؤں مارو، ٹھنڈا پانی نکلے گا نہانے اور پینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والے واپس کیے اور اتنے ہی اور بھی دیے، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کل۔ قسم کے کفارے کے لیے فرمایا تنکوں کا مٹھا لے لو اور اسے اپنی بیوی کو مار ڈالو، قسم نہ توڑو۔ کہا تھا ایک دن بی بی رحمت سے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، تو اللہ نے کہا کہ وہ قسم بھی پوری کر دو اور بی بی رحمت کو زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ اب کیا کیا، ایک تنکوں کا مٹھا لے لو، وہ بی بی رحمت کے ساتھ لگاؤ گے تو تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بی بی رحمت پر اللہ کو اتنا ترس کیوں آیا تھا؟ کیونکہ ساری بیویاں چھوڑ کر چلی گئی تھی، بی بی رحمت بیماری کے عالم میں حضرت ایوب کے ساتھ رہی، پھر کام کاج ہوتا نہیں تھا، کمانے کا سسٹم سارا ختم ہو گیا، مال مویشی جانور سب کچھ، مال و دولت سب کچھ تباہ ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مقدمہ اور بیماری انسان کا گھر دھو کے رکھ دیتی ہے، تو ان کے گھر میں بیماری آئی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ بی بی رحمت لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے تو خود بھی پیٹ پالتی تھی اپنا بھی اور اپنے خامد کا بھی، تو اللہ کو یہ بی بی کیسے اتنی پیاری نہ ہوتی کہ فرمایا کہ اب، اور یہ قسم کیوں کھائی تھی؟ کہتے ایک دن باہر گئی، لیٹ ہو گئی تو واپس آئی تو شیطان نے کچھ خیالات ڈالے دل میں، واپس آئی تو کہتے میں ایک باری ٹھیک ہو لا تینوں میں 100 کوڑے ماراں گا۔ اور کوئی ہوتی تو کہتی کہ سارا دن مرنا کرنی ہے، سارا دن صبح سے شام تک تیری وجہ سے کرتی ہوں اور ساتھ مجھے کہہ رہا ہے میں کوڑے ماروں گا، تو اللہ پھر تو بیٹھا رہے تو میں چلی گیا، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کو بھی اتنی پیاری لگی، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا، بہت صبر کرنے والا تھا ایوب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے، بڑی قوت والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خالص آخرت کی یاد پر انہیں برگزیدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اس کے بعد پھر متقیوں کا تذکرہ کیا، متقیوں کا، متقی کون؟ اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی متقین کے لیے جنتیں ہیں۔ روزہ آپ کو متقی بنانے آیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں متقیوں کے لیے، جن میں ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ کہتے جائیے، پھل اور مشروبات طلب کریں گے، ان کے پاس شرمیلی اور ہمسن یعنی ہمسن کا مطلب ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ رزق کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کیجئے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان متقیوں میں شامل کر دے۔ پھر اس کے بعد سرکشوں کا انجام بیان کیا، کھولتا ہوا پانی، پیپ، کچلو، دوسری تلخیاں، کوئی خوش آمدید نہیں کہے گا، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں، ایک دوسرے کو برے انجام پر تانے دیں گے اور الزام ایک دوسرے پر دیں گے، بری جائے قرار ہے ان کے لیے، اس وقت کہیں گے جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہ نظروں سے اوجھل ہیں، بدترین ٹھکانہ بری قیام گاہ ہے۔
یہ کہیں گے جس نے ہمیں اس انجام تک پہنچائے اسے دوہرا عذاب دے۔ اہل دوزخ میں یہ جھگڑا کریں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14 کا تذکرہ ہے کہ انوکھی دشمنی ہوگی ان کی کہ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا مالک ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا مٹی سے میں بشر بنانے والا ہوں، جب اس میں روح اپنی پھونک دوں تو سجدے میں سارے گر جانا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے گمنڈ کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ آپ نے پہلے واقعہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا اے ابلیس کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے، فرمایا تو یہاں سے نکل جا، مردود ہے، لعنتی ہے، یوم الجزا تک لعنت تیرے ساتھ چپکی رہے گی۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے اس وقت تک مہلت دے دے جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا، صرف وہ لوگ بچیں گے جنہیں آپ نے خالص کر لیا ہوگا، یعنی سب لوگ میرے بہکاوے میں آئیں گے، اللہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے جو خالص تیرے بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جہنم کو ان لوگوں سے بھر دوں گا، کن لوگوں سے؟ جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے، جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، نبی کہہ دو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں بناوٹی لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد قرآن کا تذکرہ کیا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ تھوڑی مدت میں آپ کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، تھوڑی مدت کے بعد آپ کو اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اللہ تعالی بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ؟ اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، وہ دن کو رات اور رات کو دن پر لپیٹتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبردست درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا ہے۔ اس نے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، وہ ماؤں کے پیٹوں کے 3 پردوں کے اندر، وہ ماؤں کے پیٹوں کے 3 پردوں کے اندر ایک کے بعد ایک شکل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ اگر تم کفر کرو تو وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ آخر کار سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا دنیا میں کیا کیا کر کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے حال تک دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو معافی نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ کتاب اللہ کا نزول زبردست اور بادشاہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اختلافات کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ پھر انسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کہا انسان پر آفت آتی ہے تو رب کی طرف رجوع کر کے پکار اٹھتا ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ہمارے درد شروع ہو جائے تو فوراً اللہ اللہ کرتے ہو، پھر جب رب نعمت دیتا ہے یعنی آفت دور کرتا ہے، تکلیف دور کرتا ہے، نعمت دیتا ہے تو وہ مصیبت کو بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ تھوڑے دن کفر سے فائدہ اٹھا کر جہنم میں انہوں نے جانا ہے۔ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آج جو کرے گا کل کو وہ بھرے گا۔ پھر فرمایا بہتر کون ہے؟ جو مطیع فرما بردار ہے وہ بہتر ہے، رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتا ہے۔
کھڑا رہتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے، یہ بہتر ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور نہ علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ خالص دین اللہ تعالیٰ کا حق ہے، دین خالص اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے، یہی خالص دین ہے۔ لوگ اللہ کے سوا دوسرے سرپرست رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 کا تذکرہ ہے، یا قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جن لوگوں نے دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، ان سے کہو کہ تم مجھے حکم دیا گیا دین کو اللہ کے لیے خالص کروں، اسی کی بندگی کرو۔ مجھے حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم ہوں، ان سے کہو اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کا عذاب کا خوف ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈالا ہے، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے ہوں گی، نیچے سے بھی ہوں گی۔ اس انجام سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میرے غضب سے بچو۔ اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ اور ان لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، پرہیز کیا۔ غور سے بات جو سنتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی، یہی دانش مندی ہے۔ یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بلند و بالا عمارتیں ہیں، منزل بمنزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان چیزوں کی خوشخبری ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اس میں فرمایا سبق ہے عقل والوں کے لیے، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، سبق ہے عقل والوں کے لیے، ہے کہ نہیں؟ پھر اس کو ستونوں، چشموں اور پھر اس کو چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس سے پانی کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، زرد پڑ جاتی ہیں، پھر آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو بوس بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی اس عقل مندوں کے لیے، اس میں عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد